رابعہ بصرہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا۔ رابعہ بصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی اللہ والی عورت تھی، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کی پہچاننے کی تڑپ کب سے پیدا ہوئی، آپ کب سے اللہ کو چاہنے لگی، اور کیا ایسی چیز، کون سا ایسا وشے بنا جس کو دیکھ کر، یا جو چیز آپ کو یعنی اتنی دل پہ لگ گئی کہ اب آپ کو اللہ کی طلب پیدا ہو گئی؟ کیا چیز تھی؟ کس چیز نے آپ کو بھاوک کیا، یا کس چیز نے آپ کو اللہ کی ذات کی طرف کھینچا؟ بتائیے۔ تو رابعہ کہتی ہیں کہ میں 7 سال کی تھی، اس دور میں بصرہ کے اندر ایک قحط پڑا، اور اس میں میرے ماں باپ فوت ہو گئے۔ ہم 4 بہنیں تھیں، 3 مجھ سے جدا ہو گئیں، چوتھی بچی میں بھی چونکہ جدا ہو گئی تھی، اور میں چوتھے نمبر کی تھی، اس لیے مجھے رابعہ کہتے ہیں، رابعہ میرا نام پڑ گیا۔ تو اس کے بعد ان کو یہ کسی ظالم کے ہاتھ لگ گئیں، اور اس بدبخت نے ان کو 6 درہم میں کسی کو بیچ دیا۔ اب جس کو بیچا وہ بڑا سخت کام ان سے لیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ کوٹھے پر چڑھیں اور اوپر سے گر گئیں۔ اوپر سے گرنے کے بعد ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ہاتھ ٹوٹنے کے بعد بھی یہ کام کرتی تھی، سخت کام ان سے لیا کرتا تھا۔ تو یہ اس وقت جو ہے اپنے چہرے کو زمین پر رکھ کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، میں ایک غریب اور یتیم لڑکی ہوں، اور کسی کی قید میں پڑی ہوں، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دیجئے، اور میں تیری رضا چاہتی ہوں، اگر تم مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں انہیں ایک آواز آئی۔ اس آواز میں کہا گیا کہ اے ضعیفہ، تو گھبرا مت اور فکر مت کر، ایک وقت آئے گا کہ تجھے مقربان آسمان پر فوقیت حاصل ہوگی، اور تجھے اللہ تعالیٰ بڑے ہی مرتبے سے نوازے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آئیں، اور وہاں آ کر انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور رات کو ایک کونے میں بیٹھ کر مناجات میں لگ جاتی۔ ایک مرتبہ آدھی رات میں حق تعالی شانہ سے مناجات کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میری خواہش اور میری تمنا تیری فرما برداری میں ہے، اور میرے دل کی خواہش تیرے فرمان کے موافق ہے، اور میری آنکھ کی روشنی تیری خدمت کرنے میں ہے، اور تو میری نیت کو جانتا ہے کہ مجھے اگر مخلوق کی خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری خدمت سے آسودہ نہ ہوتی۔ اب یہ بات جو ہے، ان کا جو آقا تھا وہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ بغیر کسی ستون کے ان کے سر کے اوپر نور کی ایک کندال لٹکی ہوئی ہے، لیکن تو نے مجھے ایک مخلوق کی قید میں ڈالا ہوا ہے۔ میں یہ دعا کر رہی تھی، اور میرے مالک نے میرے سر کے اوپر ایک کندیل جو بغیر زنجیر کے لٹکی ہوئی نور کی دیکھی، جس کی وجہ سے صبح کو اس نے مجھے بلایا اور میری بڑی آؤ بھگت کی، میرا بڑا عزت و احترام کیا، اور پھر اس نے اس کے بعد مجھے آزاد کر دیا۔ بس پھر میں نے اس سے اجازت لی، اور آبادی سے باہر نکل گئی، اور باہر آبادی سے نکل کر جہاں کوئی بشر نہیں آ سکتا تھا، وہاں جا کر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی، اور روزانہ 1000 نماز رکعت پڑھا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، سبحان اللہ، اللہ کو پہچاننے کے بعد جس آدمی کو اللہ کی لذت حاصل ہو جائے، اس کو دنیا کی کسی بھی چیز میں مزہ نہیں آتا، کسی بھی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہ بڑی ہی عابدہ، ان کے بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑی ہی ان کی کراماتیں ہیں، اور بڑی عجیب ان کے جو ہے واقعات ہیں، جن کو دیکھ کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی ایسے ہی عبادت کریں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اسی لیے اپنے ولی اللہ کے اور انبیاء کرام کے اور صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔